وہ آرٹسٹ تھی اور اس کا نام مرینا ابرامووچ تھا۔ اس نے 1974 میں نیپلز کی گیلری میں ایک عجیب نفسیاتی تجربہ کیا۔ وہ گیلری میں کھڑی ہو گئی اور اس کے ساتھ ایک بورڈ لگا دیا گیا جس پر لکھا تھا کہ میں ایک آبجیکٹ ہوں، آپ 6 گھنٹے تک میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کسی حرکت پر کوئی سزا نہیں ملے گی، آپ کے خلاف کوئی کیس ہوگا اور نہ کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا۔ مرینا کے قریب ایک لمبی میز پر 72 مختلف چیزیں اور آلات پڑے تھے۔ اس سے کھیلنے یا اسے تنگ کرنے والے لوگ ان 72 اشیاء میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے تھے۔ میز پر ٹیشو پیپر سے لے کر لوڈڈ پستول تک رکھا تھا۔ لوگ آئے، شروع کے 3 گھنٹے مرینا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ کسی نے اسے میز سے پھول اٹھا کر پیش کیا، کسی نے وائن دی، کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کسی نے اسے شہد چٹوائی اور کسی نے اس پر پرفیوم چھڑکا، کسی نے اسے بریڈ کا ٹکڑا کھلایا اور کسی نے اس کے ساتھ فلرٹ کیا۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا لوگوں کو یہ یقین ہوتا گیا کہ ان کی حرکتیں قانون سے بالا تر ہیں، انہیں کوئی دیکھ رہا ہے اور نہ ان کی حرکتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اس یقین کے ساتھ ہی لوگوں کے اندر چھپے درندے باہر آنے لگے اور انہوں نے مرینا پر ہر قسم کا تشدد شروع کر دیا۔ کسی نے اسے بلیڈ سے زخمی کر دیا، کسی نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، کسی نے اس کے ساتھ جنسی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، کسی نے اسے کوڑوں سے پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آخر میں ایک جنونی شخص نے لوڈڈ پستول اٹھا کر مرینا کو گولی مارنے کی کوشش بھی کی۔ اسے بڑی مشکل سے پکڑ کر روکا گیا۔ مرینا کا یہ تجربہ ایک نفسیاتی سٹڈی تھی۔ یونیورسٹی آف نیپلز اس کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ انسان کے اندر خوفناک درندے چھپے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے سامنے قانون، انصاف اور اخلاقیات کی دیواریں نہ ہوں تو یہ باہر نکل کر سب برباد کر دیتا ہے۔ انسان کے سامنے جب یہ دیواریں گر جاتی ہیں اور اسے جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں کسی اخلاقی حد کا پابند نہیں ہوں، مجھے انصاف کے کسی کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا، یا میں کسی قانون قاعدے کا پابند نہیں ہوں، تو پھر اس کے اندر چھپا درندہ کمزور لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو مرینا کے ساتھ نیپلز کی گیلری میں ہوا۔ اس تجربے سے ثابت ہوا کہ انسان کی ڈارک سائیڈ ہولناک اور ناقابل بیاں ہے۔ یہ جب درندہ بنتا ہے تو یہ درندوں کو بھی شرما دیتا ہے۔ آپ اس تجربے کو آج کی ایران امریکہ جنگ میں رکھ کر دیکھیں، آپ کو ساری حقیقتیں سمجھ آ جائیں گی۔ ایران کا آخر کیا قصور ہے؟ ایران کے 3 قصور ہیں۔ ایک، ایران میں تیل اور گیس کے دنیا کے دوسرے بڑے ذخائر ہیں۔ ایرانی زمین کے اندر 208 بلین بیرلز تیل اور 121 ٹریلین کیوبک میٹر گیس موجود ہے، اور آج کی معیشت تیل اور گیس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ 2، ایران اپنی عزت اور انا پر کمپرومائز نہیں کر رہا، یہ اپنی 6000 سال کی تاریخ اور تہذیب پر بھی نازاں ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اسے بھی جیو اور جینو دو کے اصول پر عزت اور آزادی کے ساتھ جینے دیا جائے۔ اور 3، یہ چپ چاپ اپنا دفاع مضبوط کرتا رہا۔ کیونکہ یہ جانتا تھا کہ امریکہ تیل اور گیس کے چکر میں کبھی نہ کبھی اس پر حملہ کرے گا، لہٰذا یہ خاموشی سے اپنے دفاع کا بندوبست کرتا رہا، اور یہ بندوبست بھی آخر میں اس کا جرم بن گیا۔ دوسری طرف امریکہ سپر پاور ہے، اور اس کا خیال ہے کہ میں اگر سپر پاور ہوں تو پھر پوری دنیا کے خزانوں پر میرا حق ہے، اور یہ اپنا یہ حق لینے کے لیے کبھی ادھر ٹکر مار دیتا ہے اور کبھی ادھر۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مکمل ریڈ نیک امریکی ہے۔ میں بات آگے بڑھانے سے قبل آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا میں 5 رنگتوں کے انسان بستے ہیں: سفید، سیاہ، پیلے، بھورے یعنی براؤن اور سرخ۔ سفید لوگ ذہنی طور پر تگڑے ہوتے ہیں، ان کا دماغ ہمیشہ حل تلاش کرتا ہے، یہ سائنسی بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کی زیادہ تر ایجادات گوروں یعنی سفید فاموں نے کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے علاقوں میں رہنے کے باوجود ایئر کنڈیشن اور فریج بھی گوروں نے ایجاد کیا۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل کا حل بھی گوروں نے دیا۔ جانوروں کی خوراک سے لے کر ATM اور کرپٹو کرنسی تک 90% سسٹم گوروں نے بنائے۔ دوسرے نمبر پر سیاہ فام آتے ہیں۔ یہ جسمانی لحاظ سے تگڑے ہوتے ہیں، یہ لڑنا بھیڑنا، مرنا اور مارنا جانتے ہیں،
ان کی ٹانگیں اور پھیپھڑے تگڑے ہوتے ہیں، چنانچہ دنیا کے زیادہ تر سٹار ایتھلیٹس اور باکسرز سیاہ فام ہوتے ہیں۔ یہ جنگوں میں بھی کمال کرتے ہیں۔ تیسرے لوگ ییلو ہیں۔ ییلو لوگ یعنی پیلی رنگت والے انتھک ہوتے ہیں۔ یہ تھکتے نہیں ہیں۔ آپ انہیں کسی کام پر لگا دیں، یہ اسے مکمل کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جاپانی، چینی، کورین، سنگاپورین، ملائیشین اور منگول اس کی مثال ہیں۔ چوتھے نمبر پر براؤن ہیں۔ یہ براؤن لوگ شکایتی اور سست ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ شکایتیں ہم براؤن لوگ کرتے ہیں۔ ہم بے انتہا سست بھی ہیں۔ گھنٹے کا کام ہفتے میں بھی ختم نہیں کریں گے۔ ہم براؤن لوگ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کسی کو گھنٹہ بھر بٹھا کر دکھا دیں، اسے 10 منٹ بعد پیشاب آ جائے گا، یا یہ سگریٹ پینے کے لیے باہر چلا جائے گا، اور اگر یہ بیٹھ بھی جائے گا تو بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ ہم لوگ سیدھے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم چند منٹ بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیں گے یا پھر کرسی کا سہارا لے لیں گے، لیکن سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور آخر میں سرخ نسل آتی ہے۔ یہ بدمعاش یا کن ٹوٹے ہوتے ہیں۔ یہ ہر مسئلہ طاقت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دروازے توڑ کر اندر داخل ہوں گے اور لاشوں کے انبار لگا دیں گے۔ امریکیوں کی کثیر تعداد ریڈ نیک مین یعنی سرخ گردن والا گورا پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ بلی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ کھلی دھمکیاں دیتے ہیں، اور اگر دوسرا دب جائے تو اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور اگر وہ نہ دبے تو بھی یہ اس کے مرنے تک اس پر وار کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہر دو صورتوں میں نقصان دوسرے کا ہوتا ہے۔ امریکی ریڈ نیک ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کے لیڈر ہیں۔ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد بڑا جامع ورلڈ آرڈر بنایا تھا۔ اس ورلڈ آرڈر کی روح امریکی ڈالر تھا، اور IMF اور ورلڈ بینک اس کے بینک۔ امریکہ نے عالمی تنازعوں کے خاتموں کے لیے اقوام متحدہ بنائی، اور تجارت کے لیے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، عالمی صحت کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اور اپنے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے عالمی عدالت انصاف قائم کی۔ اس نے 1949 میں گوروں کو بچانے کے لیے نیٹو کی شکل میں عالمی فوج بھی بنا دی، اور تیل اور گیس کی مسلسل سپلائی کے لیے عرب ملکوں پر بادشاہ بٹھا دیے، جبکہ چین کو اپنا فیکٹری ایریا بنا دیا۔ یہ سسٹم ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ٹرمپ آیا اور اس نے اٹلی کی مرینا پر پستول تان لی، اور پوری دنیا سہم کر رہ گئی۔ ٹرمپ نے اقوام متحدہ سے لے کر نیٹو تک ہر چیز تباہ کر دی۔ ڈالر کی وقت بھی تاریخ میں پہلی بار ختم ہونے لگی۔ ٹرمپ نے پہلے غزہ کی بربادی پر سائن کیے، پھر یہ وینزویلا پر حملہ آور ہوا اور دنیا کے تیل کے سب سے بڑے ذخیرے پر قابض ہو گیا۔ یہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور اس کی اہلیہ سیلیا کو اٹھا کر نیو یارک لے آیا، اور یہ اس کے بعد ایران پر بھی حملہ آور ہو گیا۔ ایران کے پاس اب 2 آپشن تھے۔ یہ بھی وینزویلا کی طرح شکست تسلیم کر لیتا اور گیس اور تیل کے ذخائر امریکہ کے حوالے کر دیتا، یا پھر یہ مردوں کی طرح سینہ ٹھوک کر کھڑا ہو جاتا۔ ایران دوسرے آپشن پر چلا گیا، اور یہ سینہ تان کر دنیا کی واحد سپر پاور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر ایران پر 40 دن بمباری کی۔ صرف امریکہ نے 13,000 حملے کیے، ایران کی بحریہ، فضائیہ اور فوج اڑا دی، ایٹمی ریکٹر تک تباہ کر دیے، لیکن ایران نہیں جھکا۔ اس نے ہار نہیں مانی۔ یہ آج بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم ایک بار پھر مرینا کے تجربے کی طرف واپس آتے ہیں۔ مرینا نے 6 گھنٹوں کے تجربے میں ثابت کیا تھا کہ انسان یعنی سپر پاورز بھی، ان کو بھی اگر قانون کا ہاتھ، اخلاقیات کا دباؤ اور انصاف کا خوف نہ ہو تو دنیا میں اس سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس فیز میں چلا گیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اسے کوئی ضابطہ، قانون اور اخلاقیات نہیں روک سکتی، لہٰذا یہ اس وقت درندہ ثابت ہو رہا ہے۔ یہ مرینا جیسی دنیا کے ساتھ درندگی کر رہا ہے، لیکن ایران نے اسے روک کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر ابابیل بھی ہمت کرے تو یہ ہاتھیوں کا بھرکس نکال سکتی ہے، یہ اسے دوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے، اور امریکہ اس وقت دوڑ رہا ہے۔ نیٹو اور یورپی یونین نے بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ترکیہ اور پاکستان ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور چین اور روس بھی امریکہ کے مخالف ہیں، لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ دونوں ایران میں پھنس چکے ہیں،
اور یہ اب بڑی حد تک ایران کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایران اگر کل تباہ بھی ہو جاتا ہے یا ڈیل پر مجبور ہو جاتا ہے تو بھی یہ امریکہ کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ یہ دنیا میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اگر دنیا میں قانون اور اخلاقیات کی حکمرانی نہیں ہوگی تو پھر یہ دنیا باقی نہیں رہ سکے گی، اور یہ ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس نے دنیا کو بتا دیا ہیومن رائٹس کی مالا جپنے والوں کے اندر کتنے بڑے درندے چھپے ہوئے ہیں، یہ انسانوں کی شکل میں کتنی بڑی افریت ہیں۔